ٹھیک ہے بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ قرآن کا پیغام، اور تیسرا پیغام آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہم نے پہلا پیغام دیکھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی کہ ہر ایک کے اندر یہ بات پیدائشی طور پر، فطری طور پر بدیت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو جانتا ہے. صحیح ہے. پہلے پیغام میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، یعنی کوئی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ ہر شخص کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے تو اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح دوسرے پیغام میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت انسان کے دل میں ڈالی، انسان کے اندر ڈالی، وہیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی کا بنیادی تصور وہ بھی انسان کے اندر ودیت کیا ہے. صحیح. ہم نے اس کو استعمال کیا تھا دو لفظ سے. کیا کیا تھا؟ فجور اور تقوی. وَفُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کو جب بنایا تو اس میں، اس کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں کو پہچاننے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. آج جو ہم تیسرا پیغام پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے ہی پیغام، ایسے سمجھیں کہ پچھلے سے ریلیٹ ہم کریں گے اس کو. جب یہ بات کہی گئی کہ اچھائی اور برائی کا مادہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آج کے پیغام میں، آج جو تیسری بات ہم کر رہے ہیں، انسان کو بنیادی اخلاقیات بھی سکھا دی نبیوں کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے. انسانوں کو بنیادی اخلاقیات وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں اور بتا دی ہیں کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں. یاد رکھنا، کچھ چیزیں بنیادی اخلاقیات ہیں اور پھر اس سے نکلنے والے بہت سارے اخلاقی پہلو ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں کیا ہیں؟ بنیادی اخلاقیات ہیں. یہ قرآن کا بڑا کارنامہ ہے، معجزہ ہے کہ وہ آپ سے اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہے، خلاصے میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ سے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہے اور پھر وہ آپ پر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اس بنیادی دائرے میں رہتے ہوئے اس خیال کو کس قدر وسیع کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم آج جس آیت کا تذکرہ کریں گے وہ ہے سورہ نحل. کون سی صورت ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 90. یہ آیت نمبر 90 جو ہے یہ پورا بنیادی اخلاقیات کا ڈھانچہ اللہ نے ایک آیت کے اندر بند کر کے انسان کو بتا دیا. یہ ایک آیت انسان کی سارے اخلاقیات کا مرکزی خیال ہے. ہر قسم کی اخلاق اور کیریکٹر کی جب آپ بات کریں گے تو آپ اس آیت سے اس کو نکالنا شروع کریں گے. یہ آیت نمبر 90 ہے سورہ نحل. سورہ نحل کی آیت نمبر 90. یہ آیت ہر جمعے کے خطبے میں آپ مولانا صاحب سے سنتے ہیں. جب بھی آپ جمعے کا خطبہ سننے جائیں گے، پہلا خطبہ نہیں دوسرا خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اینڈ میں یہ آیت جو ہے وہ ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کو سمجھانے کے لیے. آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آیت ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. میں اس کا ترجمہ یہاں لکھتا ہوں. آپ لوگ اتار لیجئے اس سے ساتھ ساتھ. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا
ذوی القربا کا، ذوی القربا کا مطلب رشتہ داروں اور قرابت داروں کو رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی برائی اور سرکشی سے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کر سکو۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، 90، جس کا ترجمہ ہے اس آیت میں ساری اخلاقیات کا خلاصہ ہے، سارے اخلاقیات کا مرکزی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ یأمرکم، یأمرکم کا مطلب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، امر حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف۔ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو مساوات ہوتا ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہے اسے وہ حق پورا پورا دے دیا جائے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پر عدل کو ڈیفائن کروں، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ لکھیے گا۔ حق ادا کرنا، ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر 11 بجے، روکیے گا ذرا، ٹھیک ہے۔ عدل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حق ادا کرنا، یعنی اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کا آپ پر حق ہے تو آپ اسے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے ادا کر دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عدل، چاہے وہ طاقتور ہو
چاہے وہ کمزور ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمزور کو ہم حق نہیں دیتے، جو طاقتور زبردستی لیتا ہے اسے ہم اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حق مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے ادھار لیا، ٹھیک ہے، میں وقت پہ واپس کروں، کھا نہ جاؤں آپ کے پیسے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی میرٹس بھی اس میں آتا ہے. میرٹ مطلب ایک جاب ہے، اس جاب کے اوپر دو لوگ آئیں، ایک آدمی بڑی محنت کر کے آیا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے، اور ایک کی سفارش آئی ہوئی ہے. تو اب یہ جو جاب ہے یہ کس کا حق ہے؟ میرٹ کا حق ہے. تو ہمیں اس کو جاب دینی چاہیے جو میرٹ پر پورا اترتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کسی طاقتور کے اثر میں آ کے وہ جاب اس میرٹ والے کو دینے کے بجائے اس بیکار آدمی کو جس کی سفارش ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرا، ہم نے عدل سے کام نہیں لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ سب سے پہلا حکم وہ دیتا ہے آپ کو عدل کا. اس میں 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام منع کیے گئے ہیں. 3 کاموں کا وہ حکم دیتا ہے اور 3 کاموں سے روکتا ہے. روکنا بھی اس کا حکم ہے، لیکن یہ کرنے والے کام ہیں 3 اور یہ روکنے والے کام ہیں 3. ہم پڑھیں گے ابھی. تو عدل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ حقدار کو اس کا حق دینا. والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ پھر بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے، صحیح ہے، بہنوں میں بھی بٹتی ہے اور بھائیوں کو بھی ملتی ہے. اب کوئی جو ہے وہ قبضہ کر لے زبردستی جائیداد کے اوپر اور کسی کو بھی اس کا حق نہ دے تو وہ عدل نہیں کر رہا، صحیح ہے. آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ کی ذمہ داری میں کام لگایا کہ بھئی آپ جو ہے وہ گھر کا سودا لے کر آؤ گے، مثال ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو، اپنی ذمہ داری کا کام پورا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور وہ کام چھوٹے بھائی پہ ڈال دے رہے ہو، چھوٹی بہن پہ ڈال دے رہے ہو، انہی سے کام لے رہے ہو دبا کے اور اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. تو اب آپ کیا کر رہے ہو، عدل سے کام نہیں لے رہے، آپ ان کا حق مار رہے ہو. ان کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ آرام کریں، لیکن آپ کیا کر رہے ہو، خود آرام کر رہے ہو، خود بیٹھے ہوئے ہو، خود مزے کر رہے ہو، اور خود مزے کر کے جو ہے یہ خود جو ہے وہ کام نہیں کر رہے اور دوسروں کو کام کرنے کے لیے بار بار اکسانے کی کوشش کرو. تو آپ عدل سے کام نہیں لے رہے. حقدار کو اس کا حق ادا کرنا بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پریشانی کے، ٹھیک ہے، نہ طاقتور کا اثر لینا اور نہ کمزور کا حق دبانا. اس کو آپ کیا کہتے ہیں، عدل. تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کے بعد ہوتا ہے، عدل کو آپ انصاف بھی کہہ سکتے ہیں، انصاف کیا جائے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، انصاف کریں. احسان کا، اچھا یہ عدل برابری کا حق، پورا پورا حق دینا ہے، اور احسان کا مطلب ہے اس کے حق سے زیادہ کسی کو دینا ہے. اور جب اپنے حق کی باری آئے تو کم لینے پر تیار ہو جانا. دونوں طرف ہو گئی. جب آپ دینے پر آئیں تو حقدار کو اس کا حق اس کے حصے سے زیادہ دیا جائے اگر، تو اسے کیا کہتے ہیں، احسان. اور جب آپ کا حق لینے کا وقت آیا ہے تو آپ کم پر راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے مجھے کم بھی ملے گا تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، احسان. یعنی ہم مثال کے طور پر ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ان کو ان کی اجرت دے رہے ہیں، جتنا کام انہوں نے کیا ہے اس کام کی ان کو اجرت دی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہو گیا عدل، کہ جو ان کا حق تھا وہ برابری کی بنیاد پر ان کے حوالے کر دیا گیا، ٹھیک ہے. احسان یہ ہے کہ اس میں 100 روپے اور بڑھا دیے، کہ ان کو جو ان کا حق ہے بنتا اس سے زیادہ ان کو آپ نے دیا. اسی طریقے سے آپ حق لینے پر آ گئے، ٹھیک ہے، کسی معاملے کے اندر آپ نے بولا یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میں لے کے چھوڑوں گا. اچھا لیتے وقت آپ نے تھوڑا کم پر آپ راضی ہو گئے، تو یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، احسان کا عمل کیا ہے. دیکھیے اس عدل سے انصاف، برابری، توازن، مساوات، ایک دوسرے کا خیال یہ کریٹ ہوتا ہے.
اس سے کیا کریٹ ہوتا ہے؟ ایثار، قربانی، محبت، ایک دوسرے کا خیال۔ جب آپ احسان کرتے ہیں تو احسان کے پیچھے یہی سارے جذبات ہوتے ہیں۔ آپ قربانی دیتے ہیں، آپ ایثار سے پیش آتے ہیں، آپ ہمدردی کا جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صحیح ہے؟ ایک پلیٹ میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، دو بہن بھائی، اس میں 2 بوٹیاں ڈال دی گئی ہیں اماں نے، صحیح ہے؟ تو آپ بولیں دونوں میں کھا جاؤں، دونوں میں کھا جاؤں، تو یہ آپ نے عدل ختم کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک یہ کھا لے بھائی میرا اور ایک میں کھا لوں، صحیح ہے؟ تو یہ ہو گیا عدل۔ آپ اس سے بڑھ کر یہ کہیں کہ ایک یہ کھا لے اور میں اپنی میں سے بھی آدھی اس کو دے دوں، یہ چھوٹا ہے، اس کو زیادہ اچھی غذا کی ضرورت ہے، یہ دبلا پتلا ہے، میں تو بہت موٹا ہوں، مجھے بوٹی کی ضرورت نہیں ہے، بہت بوٹی چڑھی ہوئی ہے، مثال ہے۔ تو اب آپ جو اپنے حصے کا بھی اس کو پیش کر دے رہے ہیں، اپنے حق کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں اس کے لیے، یہ آپ کا کیا کرنا ہے؟ احسان ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اس کے بعد ہے ذو القربہ۔ ذو القربہ کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار اور قرابت دار۔ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں خالہ، پھپھی، صحیح، ماموں، یہ ننیال والے رشتہ دار ہو گئے، اور پھر ددیال والے رشتہ دار، چاچا، تایا، دادا، دادی۔ ایک ننیال کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایک ددیال کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو تو رشتہ دار کہتے ہیں۔ اور قرابت دار کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی، دوست، احباب، صحیح ہے؟ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ اس میں فقیر بھی آ گئے، آپ کے محلے میں رہنے والے نادار لوگ بھی آ گئے، کوئی اپاہج بھی آ گیا، کوئی معذور بھی آ گیا، یہ سب آپ کے قرابت دار ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو دیتے رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان کو دیتے رہنے کا، یعنی آپ اپنے جیب سے، اپنے مال سے ان کو مسلسل دیتے رہیں، اس کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ دار جو آپ کے قریب ہیں، جو بہت کم درجے میں ہیں، بہت غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تونگر کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں دیں۔ آپ کے پاس علم ہے، رشتہ داروں کے پاس علم نہیں ہے، آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں علم دیں، یعنی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ اگر وہ مانگنے آ جائیں تو یہ ذمہ داری ہو گئی آپ کی، اب آپ کو دینا ہے انہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، جو آپ کا دائرہ ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح جو قرابت دار ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، احباب ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی فقیر آ گیا آپ کے پاس، کوئی نادار آ گیا آپ کے پاس، آپ ہاتھ مت کھینچیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے، 5 روپے، 10 روپے، 1 روٹی، 1 لباس، 1 جوتا، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ ان کو دیں۔ تو یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، یہ 3 حکم بنیادی اخلاقیات۔ اپنا دینے والا رجحان رکھیں، لینے والا رجحان نہیں رکھیں، دینے والا رجحان رکھیں۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں چیز کھانے کے، آپ نے 5 روپے کی چیز کھا لی، اور 5 روپے دیکھا اسکول میں کون بچہ ایسا ہے جو بہت غریب ہے، جو پیسے نہیں لے کر آتا، آپ نے 5 روپے اس کو دے دیے، یا کوئی چیز اس کو دلا دی۔ تو یہ آتا ہے ذو القربہ کو دیتے رہنے کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ پورا آپ کو کرنا ہے، صحیح ہے؟ مطلب چیزوں پر، مال پر ناگ بن کے نہیں بیٹھنا ہے، بس یہ میرا ہے، کسی کو نہیں دوں گا میں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ، آپ کا پین ہے تو آپ اپنا پین، بس یہ میرا پین ہے، کوئی استعمال تو کر کے دکھائے اسے، رانگ۔ کسی کو ضرورت پڑی تو آپ کو پین دینا ہے استعمال کے لیے۔
یاد رکھیے خدا کا یہ حکم آپ کو چیزوں سے ڈی اٹیچ کرتا ہے، چیزوں سے ڈی اٹیچ کرتا ہے. یاد رکھیں آپ چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. جو لوگ زندگی میں چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے، وہیں پھنس جاتے ہیں. ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے. جو چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، میری چیز، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نہیں، آپ کا پہلے تو آپ کی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کے اندر یہ رجحان ہے کہ میں اسے دوسروں کو دوں گا، یہ ان کا حق ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو سوچنا ہوگا کہ میرا جو مال ہے اس پر میرے رشتہ داروں اور میرے قرابت داروں کا حق ہے جو مجھے پورا کرنا ہے. وہ اس میں بھی آ گیا عدل میں، حقدار کو حق دینا، یہ تسلیم کرنا کہ میرے مال میں، میری صلاحیت میں، جو چیزیں میرے پاس ہیں اس میں میرے رشتہ داروں اور میرے قرابت داروں کا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنا. تو یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. نمبر 1 عدل کریں، نمبر 2 عدل سے بڑھ کر احسان کریں، نمبر 3 اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے قرابت داروں کا ان کو دیتے رہیں، دینے کا رویہ رکھیں، دینے کا رجحان رکھیں. صحیح ہے؟ اپنی دولت میں، اپنے مال میں، اپنی چیزوں میں، اپنی صلاحیتوں میں ان کے حق کو تسلیم کریں. دیکھو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے آپ دنیا میں پیدا ہوئے، صحیح ہے، آپ کو سہولتیں ملی، مواقع ملے، ٹھیک ہے، آپ اچھے اسکول میں پڑھے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے سب، اور دینے کے بعد اس میں آپ کا امتحان ہے. اچھا کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہیں جو بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، جو بیچارے پڑھ نہیں سکے، جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں. تو اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ کیا آپ اپنے مال، دولت اور صلاحیتوں میں اس کا حق تسلیم کرتے ہو اور دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہو. اور اگر آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ الگ بات ہے کہ آپ خود مفلس ہو، خود نادار ہو، خود مسائل کا شکار ہو، آپ کے پاس خود جو ہے وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو دو گے کہ آپ کسی کو؟ میں اس حکم کو پورا کرنے والا بنوں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے، نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے والا بنوں. میرے اندر اتنی صلاحیتیں ہو جائیں، میں اتنا پڑھوں، اتنا کماؤں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی کاروبار کروں، ایسے حالات میرے اچھے ہو جائیں کہ میں اس والے حکم کو پورا کروں. میں وہ والا آدمی نہ بنوں جو دوسرے رشتہ داروں سے مانگتا رہتا ہے، بلکہ میں کون سا آدمی بنوں جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو یہ 3 حکم دیتے ہیں. بنیادی اخلاقیات میں یہ 3 چیزیں ہیں. آپ اگر غور کریں گے ہر نیکی ان تینوں میں، آپ سوچیں گے تو ان تینوں میں آ جاتی ہے. ہر قسم کی نیکی اس 3 باتوں کے ذیل میں بیان کی جا سکتی ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اور روکتا ہے. 3 باتوں سے وہ روکتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو 3 باتوں سے روکتا ہے. وہ کون سی؟ نمبر 1 بے حیائی. ٹھیک ہے، بے حیائی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، مرد اور عورت کا خلاف قانون تعلق. مرد اور عورت کا تعلق تو صرف نکاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے کہ آپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اس کے ساتھ آپ کو تعلق رکھنا ہے. اگر آپ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو آپ بے حیائی کے زمرے میں آ رہے ہو. اسی کو آپ فحاشی کہتے ہیں، بے حیائی، فحاشی. ٹھیک ہے، کپڑے کم پہننا، کپڑے چست پہننا، اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنا. لڑکے جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے سیکس ظاہر ہو، بے حیائی ظاہر ہو. خدا اس سے آپ کو روکتا ہے. یہ روکنے کا معاملہ خدا کا ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑ دیا اللہ نے کہ جیسے چاہے رہو. اور وہ روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے. بے حیائی کچھ وہ ہوتی ہے جو نظر آ جاتی ہے،
کچھ بے حیائی وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے باتوں کی بے حیائی، ہم بیٹھ کر گندی باتیں کریں، چھچھوری باتیں کریں، صحیح ہے، لڑکے لڑکیوں کے متعلق، لڑکیاں لڑکوں کے متعلق ایسے خیالات رکھیں، ایسی بات ایک دوسرے سے بولیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہو، خدا اس سے آپ کو روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنسی تعلق مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے اکثر ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑکا اور لڑکا ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، اور باضابطہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی اور لڑکی میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں قانون میں قدرت کے خلاف ہیں، یہ بے حیائی ہے، ٹھیک ہے، یہ فحاشی ہے۔ تو خدا بے حیائی سے آپ کو روکتا ہے، پہلی بات اس نے یہ کہی، وہ اور روکتا ہے بے حیائی سے۔ نمبر 1 برائی، نمبر 2 برائی سے۔ برائی کا مطلب جو جانی مانی برائیاں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا برائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا برائی ہے، کسی کو غلط القاب سے پکارنا، اس کا نام بگاڑنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ برائی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ برائی سب کو پتہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر فجور اور تقویٰ دونوں موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے حیائی الگ چیز ہے، برائی الگ چیز ہے۔ برائی میں آپ بے حیائی نہیں کر رہے ہوتے لیکن برائی کر رہے ہوتے، چوری، صحیح ہے، جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، تولا کم تول دیا، زیادہ نفع کمانے کے لیے جھوٹ بول دیا، یہ سب کیا ہیں؟ برائیاں ہیں۔ کسی کے نام کو بگاڑ دیا، کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کی چھوٹی سی خامی پتہ چلی، اس کو خوب ڈھنڈورا پیٹا، سب کو بتایا، اس کو بدنام کیا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی پہ الزام لگایا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ رگڑا مارنا شروع کر دیا، یہ سب کیا ہے؟ برائی ہے، جانی مانی برائی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سب کو پتہ ہوتا ہے یہ برائی ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سرکشی سے، تیسری بات ہوتی ہے سرکشی۔ سرکشی کا مطلب آدمی طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، صحیح ہے، دوسروں کے حق تلفی شروع کر دے، جان سے مار دے، سمجھ بات، غلام بنا لے، اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے اس کو خوب سزا دے، کوڑے مارے، صحیح ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لے، اس کی جائیداد ضبط کر لے، اس کو گھر سے بے دخل کر دے، اس کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ گھر سے چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے۔ یہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ سرکشی۔ طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ شروع کریں، ان کو بھاگنے پہ، رونے پر، مجبور ہونے پر، گڑ گڑانے پر مجبور کر دیں، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکشی۔ اسی کے اندر قتل و غارت گری بھی آتی ہے، قتل کرنا، صحیح ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، گھر خالی تھا، آپ جا کے بیٹھ گئے اور نکل ہی نہیں رہے، کرائے پہ مکان لیا تھا، آپ کرایہ دار بنے تھے، کرایہ بھی نہیں دے رہے اور نکل بھی نہیں رہے، یہ سب کیا ہے؟ سرکشی ہے، بغاوت۔ بغاوت سے گریز کریں، یہ بغاوت کر دیا آپ نے، خدا کے نظام کے ساتھ بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس میں بم دھماکے بھی آ گئے، معصوم لوگوں کو مارنا، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مطلب بازار ہے، میں خود کش جیکٹ پہنوں اور جا کے بازار میں پھٹ جاؤں، خود بھی مروں اور 400-200 لوگوں کو بھی مار دوں بلا کسی وجہ، بلا کسی جواز۔ تو ناحق کسی کا قتل کرنا، ٹھیک ہے، ناحق کسی کو
گھر سے نکالنا، ناحق کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا، اس سب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکشی۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ طاقت کے نشے میں۔ آپ کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ قوت حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ قبضہ کرنا چاہتے ہو لوگوں کے اوپر، قوم پر، علاقے پر، اس کے لیے آپ اسلحہ اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے، اسلحہ اٹھا کے آپ کے اندر ایک دوسری کیفیت آ جاتی ہے کہ سب آپ کو کیڑے مکوڑے دکھتے ہیں، صحیح ہے؟ آپ اپنے تعلقات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو۔ میرے تو ایس ایچ او سے تعلقات ہیں، میں چلتے پھرتے کسی کو بھی چماٹ مار دیا میں نے، صحیح ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں سرکش ہو گیا ہوں، میں طاقت کے نشے میں، تعلقات کے نشے میں نے لوگوں کے حقوق تلف کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اب میں کس زمرے میں آ گیا؟ سرکشی کے زمرے میں آ گیا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بغاوت۔ تو 3 کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کر سکو۔ فطرت میں تو اس نے رکھ دی ہے ساری بات، لیکن اب وہ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یاد دہانی کرا رہا ہے، یاد دہانی، تاکہ تمہیں یاد آ جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو پتہ ہے میرے اندر اچھائی اور برائی کو ماننے کا مادہ ہے، لیکن کون سی اچھائیاں ہیں اور کون سی برائیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو یاد دہانی کرا دی کہ 3 اچھائیاں ہیں، 3 سے پھر بہت ساری اچھائیاں پھوٹیں گی، 3 برائیاں ہیں جس سے بہت ساری برائیاں پھوٹیں گی، لیکن یہ 3 اچھائیاں، یہ 3 حکم جو کرنے والے کام ہیں وہ، اور 3 حکم جو روکنے والے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں بڑی تفصیل سے، آپ دیکھیے ذرا اس کو، آپ اس آیت کا حسن دیکھیے، اتنی سی آیت میں، ایک آیت میں پورا نظام اخلاقیات کا اللہ تعالیٰ نے سمو کے رکھ دیا آپ کے لیے۔ تو بڑے مزے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہیں بس 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے روکتا ہوں۔ آدمی پوری زندگی میں اگر اخلاقیات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو صرف اس ایک آیت کو پکڑ لے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی ینہا کا مطلب وہ روکتا ہے تمہیں، وینہا عن الفحشاء، فحشاء سے روکتا ہے، والمنکر، برائی سے روکتا ہے، والبغی، اور بغاوت سے روکتا ہے۔ تو 3 باتیں جس کا وہ حکم دیتا ہے وہ ہے عدل، احسان اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دیتے رہنا، اس کا وہ حکم دیتا ہے، اور روکتا کتنی باتوں سے؟ بے حیائی سے، برائی اور سرکشی سے۔ برائی پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے؟ جانی مانی برائیاں، صحیح ہے، اور سرکشی پتہ چل گیا کیا ہے؟ طاقت کے نشے میں، تعلقات کے نشے، بعض اوقات تعلقات کا نشہ ہوتا ہے۔ میرے تو بہت جان پہچان والے ہیں، اس کو فون کروں گا، اس کو فون کروں گا، وہاں سے وہ آ جائے گا، وہاں سے وہ آ جائے گا، بس اب میں کیا بن گیا؟ چودھری بن گیا علاقے کا، آتے جاتے لوگوں کو مار رہا ہوں، ٹھیلے والا کھڑا ہے اس کا سیب اٹھا کے کھا لیا، وہ بیچارہ کچھ نہیں بول پا رہا، اس لیے یار اس کے تعلقات بہت ہیں، ابھی میں اس کو کچھ بولوں گا یہ فون کرے گا، ایسے سے آ جائے گا۔ تو آپ تنگ کر کے رکھ رہے ہیں لوگوں کو اپنے تعلقات کی بنا پر، اپنی سرکشی کی بنا پر، اپنی طاقت کی بنا پر، آپ نے جو ہے لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیا ہے، تو آپ دراصل سرکش ہو گئے۔ روکیے گا، ٹھیک ہے؟ تو 3 باتوں سے اللہ آپ کو 3 باتوں کا حکم دیتا۔ عدل کیا ہے؟ عدل انصاف، جس کا حق ہے اس کو پورا حق دے دیا جائے برابری کے ساتھ، اس کو آپ کہتے ہیں عدل کریں۔ عدل اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ عدل کرے گا، اور خود اللہ تعالیٰ بھی عدل کرتا ہے۔ اچھا اس میں یہاں مسئلہ آتا ہے، اللہ نے تو عدل کیا نہیں، مجھے امیر کے گھر پیدا کر دیا، اس کو غریب کے گھر پیدا کر دیا، یہ تو عدل نہیں ہوا۔ اصل میں یہ تو امتحان کے لیے پیپر آیا ہے نا، کسی کو 8ویں کا پیپر ملے گا، کسی کو 6ٹھی کا ملے گا، وہ بولے نہیں سب کو ہی 10ویں کا پیپر ملے، چاہے وہ 4 سال کا ہو، چاہے وہ 8 سال کا ہو، چاہے وہ 10ویں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات عدل کے زمرے میں نہیں آتی، یہ تو نظام ہے۔ عدل وہ کرے گا قیامت کے دن، ہم کہتے ہیں یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہاں پر وہ ٹھیک ٹھیک عدل کرے گا۔ اور یہاں پہ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار یہ بات کہی ہے
کہ وہاں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یعنی جب کسی آدمی کو کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تمہاری یہ خامیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، تو جب تک وہ مان نہیں لے گا، تسلیم نہیں کر لے گا، جب تک اس کے ساتھ جرا ہوگی، اور جس وقت اس کو سزا دی جائے گی وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں یہ میری سزا بنتی ہے، یہ کنفرم ہے کہ مجھے یہ سزا ملے گی، ماننے کے بعد پھر وہ جنت اور دوزخ کے اندر بھیج دے گا. اور وہ خود کہتا ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو عدل تو خدا خود جو ہے وہ عدل کرتا ہے، لیکن آپ اس کا مظاہرہ دنیا کے لحاظ سے اگر سوچیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ دنیا تو اس نے امتحان کی جگہ بنائی ہے. وہ اسی امتحان میں ہی عدل کرے گا کہ جس نے نیکی کی ہے اس کو نیکی کی جزا ملے گی، اور جس نے برائیاں کی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جو آدمی جو بوئے گا وہ اسے کاٹنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا اس نے برائیاں بوئی ہیں اور قیامت میں نیکیاں کاٹے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اگر برائیاں بوئے گا تو وہاں اس کو برائی ملے گی، وہاں اس کو جہنم ملے گی. تو عدل کا مطلب یہ. احسان کا مطلب اپنے، آپ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اپنے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور خود کم پر تیار ہو جانا، اپنے حق سے کم پر لینے کے لیے تیار ہو جانا. آپ اور میں ہیں ایسے، اگر کوئی چیز ہمارا حق ہو تو ہم اس کو اس سے کم پہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں واہ میں کیوں چھوڑوں، یہ تو میرا حق ہے، میں تو لے کے چھوڑوں گا. صحیح ہے. تو اگر آپ اپنا حق پورا پورا لے رہے ہیں تو بھی صحیح عدل میں ہیں آپ، لیکن آپ احسان کا رویہ نہیں رکھ رہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ احسان کا رویہ رکھیے، آپ دل دماغ سوچ بڑی رکھیے. صحیح ہے. اور ذی القربہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دیتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو آپ ان کو مسلسل دیں. مطلب یہ کہ آپ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ طے کر لیں باضابطہ کہ بھائی میں روزانہ 10 روپے خیرات کروں گا. جیب کے اندر جو ہے وہ 10 کے نوٹ رکھ کے گھوما کریں. کسی نے اگر آپ سے سوال کیا کہ لائیں اللہ کے نام، تو آپ نے نکالا 10 روپے اس کو دے دیے. اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ خود بیچارے بھی بہت کمزور حالت میں ہو، تو اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس حکم کو آپ پورا کر سکیں. کیا ساری زندگی آپ اس حکم کو پورا نہیں کرو گے؟ یہ تو کتنی عجیب بات ہوگی نا کہ میں ہمیشہ ہاتھ ایسے ہی پھیلاتا ہوں، یعنی میں لینے والوں میں ہوں، دینے والوں میں نہیں ہوں. لینے والوں سے دینے والے زیادہ بہتر ہیں. ایک قانون اگر آپ سمجھیں، یہ بھی خدا کا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ جب آپ 1 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ یہ 10 روپے میں تمہیں واپس دوں گا دنیا میں. یہ سن لیں اچھی طریقے سے، بھائی اصول ہے. آپ 1 روپیہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو آج کل پرسوں ایسا سسٹم بنے گا کہ اگلے 4-6 مہینے میں 10 روپے آپ کے پاس واپس آئیں گے، فائدے کے ذریعے، منافع کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو یہ تو خدا کا، اور پھر آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں دینے سے پیسے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. نہیں، دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے، دینے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. میں تو اس کا خود جو ہے وہ میں نے تجربہ کیا اس پہ. آپ بھی کریں تجربہ. آپ دینا شروع کریں. دیکھیے اصول ہے، ہوا آتی ہے، آنے والی آپ کھڑکی بنا لو، ہوا کے جانے کی کھڑکی نہ بناؤ. میں یہ ساری کھڑکیاں جہاں سے ہوا جا رہی ہے بند کر دوں تو آپ حیران ہوں گے ہوا آنا بھی کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. ہوا آتی کب ہے؟ جب جانے کی جگہ ہو. خدا دیتا کس کو ہے؟ جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے.
ٹھیک ہے، یاد رکھنا، آپ یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو بہت دے، ایسے وسائل پیدا کر دے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے، اور آپ اس پیسے پہ ناک بن کے بیٹھ جاؤ، پھر خدا نہیں دے گا آپ کو۔ صحیح ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ جو آپ کے سیلانی ویلفیئر والے ہیں، ان کا ایک دن کا جو بجٹ ہے، ایک دن کا بجٹ کتنا ہوگا اندازہ ہے آپ کو؟ 8 کروڑ روپے۔ ایک دن میں ان کا خرچہ 8 کروڑ روپے ہوتا ہے پورے ٹرسٹ کا ہے خرچہ ان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب خرچ کرتے ہیں تو آتا کہاں سے؟ تو اتنا ہی آتا ہوگا جبھی تو خرچ کر پاتے ہیں۔ اتنا آتا اسی لیے ہے کہ یہ اتنا خرچ کرتے ہیں۔ انہی کے پاس کیوں آتا ہے اتنا؟ اس لیے کہ سلیقے سے خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جب آپ بولو گے صرف میرے پاس آئے اور میں کسی کو دوں نا، تو آنا بھی کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا اصول کہ جب آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس علم ہے، میں لوگوں کو دیتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس مزید علم نہیں آتا، دینے ہی سے علم آتا ہے۔ میں دینا بند کر دوں، گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں، تھوڑے دنوں بعد جو مجھے آتا ہوگا وہ بھی میں بھول جاؤں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ قابل تھے، مجھ سے زیادہ اچھے نمبر لیے تھے، لیکن آپ اگر آج ان کو کلاس میں کھڑا کر کے کہیں کہ فزکس پہ کوئی ٹاپک پڑھا دیں، وہ نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے دینا چھوڑ دیا، ان کے پاس سے علم آنا ختم ہو گیا۔ تو آپ دینا شروع کریں۔ آپ کے پاس کم ہے، آپ 1 روپیہ دیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، ان سے ہمدردی کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس محبت ہے، محبت دینا شروع کر دیں۔ جو آپ کے پاس ہے نا وہ آپ دینا شروع کر دیں لوگوں کو۔ آپ دیکھیے اس میں بڑھوتری شروع ہو جائے گی، اس میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ اور روکتا ہے کتنی باتوں سے؟ بے حیائی سے روکتا ہے۔ بیٹے بے حیائی جو ہے اس کی طرف مت جائیے، یہ خدا کے نظام کے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں شادی کر کے یا شادی سے پہلے لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی والا تعلق رکھے، یہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح کے بغیر آپ ازواجی تعلق کسی کے ساتھ کریٹ کر لیں۔ میری شادی ہو گئی، بیوی ہے، میں نے چور دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی میں عشق لڑا رہا ہوں، یہ ہے بے حیائی۔ صحیح ہے؟ یہ اس کی ممانعت ہے، اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا بند، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں اس وقت بے حیائی بہت پھیلی ہوئی ہے، مطلب لڑکا لڑکی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور بہت سارے تعلقات، بات چیت، فون، ٹھیک ہے، راز و نیاز کی باتیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کس زمرے میں آ رہی ہیں؟ بے حیائی کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ شادی شدہ جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں زیادہ تر، یعنی شادی ہو گئی ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، لیکن وہ جناب رات کو 11 بجے فون کر رہے ہیں کسی کو، کسی کا فون آ رہا ہے، اس کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کس زمرے میں آتا ہے؟ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے آپ اجتناب کریں۔ لباس پہننے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کا لحاظ کریں، صحیح ہے؟ آپ کے اندر اشارے کنائے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے ابھی کسی اور اس کے اندر۔ وہ 4 حکم ہیں، 2 لڑکوں کے لیے، 2 لڑکیوں کے، چاروں جو ہے 4 میں سے 2 شروع کے دونوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اور اس کے بعد جو 2 ہیں وہ صرف لڑکیوں کے لیے۔ لڑکوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ایسا لباس پہنیں کہ جس سے آپ کی شرمگاہ ڈھکی رہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے اور لڑکوں کے لیے بھی، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی نگاہوں کو ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یعنی میں آپ کو دیکھوں، دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ایک نگاہ ہوتی ہے جس میں آپ ٹٹول رہے ہوتے ہیں، جائزہ لے رہے ہوتے ہیں باڈی کا، عجیب طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے یہ۔ ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، نہ لڑکا لڑکی کو دیکھے، نہ لڑکی لڑکے کو دیکھے۔ 2 باتیں دونوں کے لیے ہیں۔ تیسری بات صرف لڑکیوں کے لیے اور چوتھی بات صرف لڑکیوں کے لیے۔ تیسری بات لڑکیوں کے لیے کہ وہ اپنا سینہ ڈھانپ کے رکھیں،
صحیح ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کوئی لڑکی یہ نہیں بولے کہ میں میری مرضی ہے تو ماڈرن دور ہے، نہیں، ماڈرن دور وہ نہیں ہے، خدا کا حکم ہے کہ لڑکیاں، قرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، لڑکیاں سینے کو ڈھانک کے رکھیں گی اپنے۔ اور نمبر چوتھا، اپنی زیب و زینت، یعنی جو آپ میک اپ کرتے ہو، ٹھیک ہے، کاجل لگانا اور لپسٹک لگانا، چوڑیاں پہننا، مہندی لگانا، اس کو کہتے ہیں زیب و زینت۔ زیب و زینت کا اظہار نامحرم کے سامنے نہیں کریں گے، یعنی آپ اس لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ لڑکے مجھے دیکھیں، آپ تیار ہوں، آپ کے گھر کے اندر آپ تیار ہوں، ماں باپ کے ساتھ آپ رہیں، خوب آپ میک اپ کریں، خوب آپ کے اندر، کیونکہ ہر لڑکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے بننے کی، سنورنے کی، اچھا لگنے کی، اچھا دکھنے کی، اس کی اجازت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ میک اپ کر سکتے ہو، آپ لپسٹک لگا سکتے ہو، لیکن لپسٹک لگاتے وقت اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ لوگوں کو، لڑکوں کو، نامحرم کو اکسانے کے لیے، اپنی طرف لبھانے کے لیے ایسا کر رہے ہو، تو پھر اب آپ پکڑ میں آ گئے ہو۔ اور اللہ انہی آیت کے فوراً بعد لکھتا ہے اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اللہ میں یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ آخر میں ایسا چیک لگاتے ہیں کہ آپ پھنس جاتے ہیں، اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چار کام سب لوگ کریں گے تو بے حیائی ختم ہو جائے گی ہمارے پاس سے۔ بے حیائی شروع یہیں سے ہوتی ہے، آپ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے اپنی، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، بے حیائی کی ابتدا ہو گئی یہاں سے، صحیح ہے، یعنی اسلام نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے سے نہیں روکا، وہ ایک دوسرے کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کا لحاظ کیا ہے کہ جب وہ بات کریں گے تو ایک دوسرے کو ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے، جائزہ لیتی ہوئی نگاہ سے، گھورنے والی نگاہ سے نہیں دیکھیں۔ اور لڑکیوں کو حکم ہے کہ وہ اپنا سینہ ڈھانک کے رکھیں اور اپنی زیب و زینت کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں، تو اس سے بے حیائی رکے گی۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہی ہے جو آپ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، دل آزاری کرنا، کسی کو نیچے دکھانا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی پہ الزام تراشی کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، یہ سب کیا ہیں؟ برائیاں ہیں۔ اور سرکشی سے وہ تمہیں روکتا ہے، یعنی آپ طاقت کے نشے میں اور تعلقات کے نشے میں آپ لوگوں کو کے حق کو پامال نہ کریں، جان مال کی اور آبرو کی حفاظت کریں، ان کے در پہ نہ ہو جائیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ سرکش نہیں ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کر سکو۔ Is it clear?